چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما تشد الرحال الیہ. نہیں یہ ہو گئی ہے. اگلا باب اتخاذ البیع مساجد. اخبرنا حناد بن سریہ عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه إن بأرضنا بيعة لها فاستوهبناه من فضل ظهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا آتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شدید شديد والماء ينشف فقال مدوا من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم اضلحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا في بالأذان قال والراهب رجل من طيب فلما سمع الآذان قال دعوة حق ثم استقبل طلعة من طلاعنا فلم نره بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. علماء کرام، آج ہم سنن نسائی کا یہ باب شروع کر رہے ہیں، اتخاذ البیع مساجدہ، گرجا گھروں کو مسجدیں بنانے کا باب. یعنی پہلے اس زمین پر، اس جگہ پر کیا بنا ہوا ہو؟ گرجا. گرجے کو گرا کر وہاں مسجد بنا دی جائے. یہ عنوان باندھا ہے امام نسائی نے، اور اس عنوان کے تحت سنن نسائی کی 701 نمبر حدیث لائے ہیں امام نسائی اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے. یعنی ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث آئی ہے وہ 701 نمبر ہے. یہ حدیث ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفد کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کے راوی طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں خرجنا وفداً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک وفد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یعنی ہمارا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فبایعناہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. تو ظاہر ہے وہ بیعت اسلام تھی. وصلینا معہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی آپ کی معیت میں، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی. وَأَخْبَرْنَاهُ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا، ہمارے علاقے میں، ہماری زمین میں ایک گرجا ہے ہمارا. ہماری زمین میں، ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا ہے.
فاستوهبناه من فضل طہورہ، آپ ہمیں عطا فرما دیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی۔ فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فتودع، پھر وضو فرمایا۔ وتمدمد، اور کلی فرمائی۔ ثم صبہ فی اداوۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو والے پانی کو ایک برتن میں ڈال دیا۔ وَأَمَرَنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرجو، جاؤ، یعنی اللہ کے حوالے، الوداع۔ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ، پس جب تم اپنی سرزمین میں، اپنے علاقے میں پہنچو، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، تو تم اپنے گرجے کو گرا دینا۔ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، اس پانی کو، جو وضو کا پانی ہے، اس پانی کو اپنے گرجے کی جگہ پہ چھڑک دینا۔ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا، اور اس گرجے کی جگہ کو مسجد بنا دینا۔ قلنا، ہم نے عرض کیا، ان البلد بعید، علاقہ بڑا دور ہے، ہمارا ملک، ہماری سرزمین بہت دور ہے۔ والحر شدید، گرمی سخت ہے۔ والماء ينشف، پانی تو خشک ہو جائے گا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واتخذناها، نہیں کدھر گیا، مدوہ من الماء، اس پانی میں اور پانی ملاتے رہنا تاکہ یہ خشک نہ ہو جائے اور ختم نہ ہو جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا، یہ مزید پانی ملانا، یہ اس پانی کی پاکیزگی میں اضافہ کر دے گا، پاکیزگی کو، طہارت کو، اور اس کی اصلیت کو ختم نہیں کرے گا بلکہ اس میں اضافہ کرے گا۔ یا طیب کا مطلب خوشبو، اس کی خوشبو کو دوبالا کر دے گا۔ فخرجنا، ہم چلے، یعنی ہم واپسی کی طرف چلے جہاں سے آئے تھے۔ حتیٰ قدمنا بلدنا، حتیٰ کہ ہم اپنے شہر، اپنے ملک میں پہنچ گئے۔ فکسرنا بیعتنا، ہم نے اپنے گرجے کو گرا دیا۔ ثم ندحنا مکانہا، پھر ہم نے اس گرجے کی جگہ پہ وہ وضو والا پانی چھڑک دیا۔ واتخذناہا مسجداً، اور ہم نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ فنادینا فیہ بالاذان، ہم نے اس جگہ میں اذان دی، اذان کی ندا دی۔ قال، راوی کہتے ہیں، والراہب رجل من طیب، من طین، قبیلہ بنو طے کا ایک راہب، راہب کہتے ہیں گرجا کے امام مسجد کو یا گرجا کے عالم کو، جو گرجا میں لوگوں کو عبادات انجام دلواتا ہے، پادری کہہ لیں آج کے دور کا، تو اس کو راہب کہتے ہیں۔ فلما سمع الاذان، جب اس نے اذان کی آواز سنی، قال، تو اس نے کہا، دعوت حق، یہ تو حق کی دعوت ہے۔ ثم استقبل طلعة من طلاعنا، پھر ہم نے اپنے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ فلم نرہ بعد، اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا، یعنی وہ چلا گیا وہاں سے کہ اب یہاں تو اسلام آ گیا ہے، اب میری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو ایک واقعے کی صورت میں ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس حدیث میں کئی چیزیں سمجھنے والی ہیں اور کئی مسائل اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت طلق بن علی کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد آیا کرتے تھے۔
بیعت اسلام کے لیے بھی اور سیاسی ملاقات اور سیاسی معاملات کے لیے بھی۔ تو یہ وفد کا آنا، یعنی وفد کہتے ہیں 3 سے زائد لوگوں کی جماعت کو، 3 سے زائد لوگوں کے جتھے کو وفد کہتے ہیں۔ تو وفد کا لوگوں کا وفد بن کر، ایک جماعت بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ آج کل جو علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس اور حکمرانوں کے پاس جماعت کی صورت میں، وفد کی صورت میں لوگ جاتے ہیں، تو یہ اسی سنت کا تسلسل ہے۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، وفد کی صورت میں کسی بڑے آدمی کی خدمت میں حاضر ہونا۔ فبایعناہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ تو یہاں بیعت سے مراد بیعت اسلام ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بے سے ہے، بے بمعنی معاہدہ۔ بے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بیع و شراء، خریدنا بیچنا، یہ اصل میں معاہدہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز فلاں بندے کو اتنے پیسوں میں بیچ دی، یا فلاں چیز فلاں بندے سے میں نے اتنے پیسوں میں خرید لی۔ تو یہ بیع و شراء بھی اس میں لفظ بیع با یا عین استعمال ہوتا ہے، بمعنی وعدہ۔ تو یہاں بھی بایعناہ، ہم نے بیعت کی، یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کیا۔ تو یہ بیعت اسلام ہے۔ آج بھی جو ہم بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہیں، تو یہ بیعت اسلام، یہ بیعت توبہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو آپ ہمیں وصیت کریں گے، جو نصیحت کریں گے، جو اسلام پر چلنے کی آپ ہمیں تلقین کریں گے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل پیرا رہیں گے۔ تو یہ جو اب بیعت ہوتی ہے، یہ بیعت توبہ ہوتی ہے، جو صحابہ کرام یا غیر مسلم مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے بیعت کرتے تھے، یعنی وعدہ کرتے تھے کہ ہم اسلام پہ عمل پیرا رہیں گے، تو وہ بیعت اسلام ہوتی تھی۔ تو یہاں فبایعناہ کے الفاظ سے مراد کیا ہے؟ بیعت اسلام۔ تو یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی اور آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، اور جب جانے لگے، جب اجازت طلب کرنے لگے، تو تب عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں ایک گرجا ہے، توجہ بھائی، تب عرض کیا ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے عیسائی تھے سارے، یہ سارے پہلے کیا تھے؟ جو وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اسلام سے پہلے ان کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت۔ تو یہ عیسائیت کے مذہب کے پیروکار تھے، پھر یہ اکٹھے ہو کر حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے جو ہماری عبادت گاہ تھی وہ ایک گرجا تھا، جو کہ ہم نے خود ہی تعمیر کیا تھا یا ہمارے بڑوں نے تعمیر کیا تھا، ہم اس میں اپنے عیسائی مذہب کے مطابق عبادت انجام دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ وہ اب ظاہر ہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہم تو اس جگہ کو کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی، یعنی آپ وضو فرمائیں، وضو کا کچھ بچا ہوا پانی ہمیں عطا فرما دیں، تو ہم اس پانی سے تبرک حاصل کریں گے کہ وہاں جب وہ گرجا ہے اس کو گرا دیں گے، تو گرانے کے بعد اس جگہ پہ پانی چھڑک دیں گے۔ تو وہ آپ تو اتنی دور وہاں تشریف نہیں لا رہے، لیکن آپ کے وضو کا پانی جب وہاں چھڑکیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے وہاں قدم رنجہ فرما کر اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور اس سے برکت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا فَاسْتَوْهَبْنَا مِنْ فَضْلِ طَهُورِ، آپ ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی
عطا فرما دیں۔ فدعا بماء، حضور نے پانی منگوایا، فتودع، پھر وضو فرمایا، وتمدمد، اور کلی فرمائی۔ یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اور وضو فرماتے وقت نیچے ایک برتن رکھ دیا گیا، آپ کے وضو کا پانی اس برتن میں گرتا رہا۔ جب آپ وضو یوں کہہ لیں کہ ٹب رکھ دیا گیا، بالٹی رکھ دی گئی، کھلا برتن رکھ دیا گیا، آپ کے وضو کا پانی مائع مستعمل اس ٹب میں، اس برتن میں گرتا رہا۔ آپ نے کلی فرمائی، وہ بھی اس کے اندر فرما دی۔ تو یوں یہ جب آپ وضو فرما چکے تو آپ کا مائع مستعمل اور آپ کی کلی کا پانی اس برتن میں جمع ہو گیا، تو وہ ایک برتن میں ایک چمڑے کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ اداوتن سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ جو برتن تھا جس میں پانی حضور کا بچا ہوا، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی ڈالا گیا، وہ برتن چمڑے کا مشکیزہ تھا جس میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ الوداع، یعنی اللہ کے حوالے، جب اپنے علاقے میں پہنچ جانا تو گرجے کو گرا دینا اور اس جگہ پہ یہ پانی چھڑک کے اس جگہ کو مسجد بنا دینا۔ تو یہاں تک یہ واقعہ بیان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع فرمایا اور اپنے وضو کا پانی عطا فرمایا۔ تو جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی سخت گرمی ہے، اس پہ دھوپ پڑے گی، شدت کی گرمی ہے، تو یہ پانی تو آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گا۔ پانی ظاہر ہے جب دھوپ پڑتی ہے تو سوکھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں اور پانی ملاتے رہنا تاکہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی فرما دیا کہ جب تم اور ملاؤ گے تو اس کی پاکیزگی میں اور اس کی خوشبو میں اضافہ ہوگا، یعنی ملانے سے یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا جو میرے وضو کا بچا ہوا پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا یا اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور جو تم ملاتے رہو گے وہ رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ملانے سے جو ملاؤ گے وہ بھی میرے وضو کا پانی بن جائے گا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہ ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں جا کر گرجے کو توڑ دیا، پھر مسجد بنائی، پھر وہاں اذان دی۔ تو جو وہاں کے امام صاحب تھے جو عیسائی مذہب کے مطابق عبادات انجام دیتے تھے، راہب، وہ پھر خود ہی وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ حدیث کئی ایک مسائل کو اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، کئی ایک مسائل کو بیان کر رہی ہے۔ پہلی بات، مسجد کو گرجا بنانا، الٹ ہو گیا، گرجے کو مسجد بنانا، یہ مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے۔ تو کیا آج کے دور میں پہلے گرجا ہو، اس کو گرا کر مسجد بنایا جا سکتا ہے؟ تو علماء کرام ایسا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیا ہوا؟ یہاں آپ نے سماعت فرمایا کہ صحابہ جو ہیں جب وہ اسلام لے آئے، پہلے ان کا مذہب عیسائیت تھا، جب وہ سارے کے سارے اسلام لے آئے تو اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کو مسجد بنا دیں گے۔ اس سے یہ اصول نکلا کہ اگر کسی مذہب کی کوئی عبادت گاہ ہے، اس کو ختم کر کے کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ بنانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، پہلے ایک مذہب کے لوگ وہاں آباد ہوں، انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا رکھی ہو، اب وہ اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیں یا وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یعنی ایک جگہ جیسے یہاں پہ ہے کہ وہ سارے عیسائی تھے، اب کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ تو مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں۔ لہذا جب اکثریتی آبادی ان کا مذہب اسلام بن گیا تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔
تو ایسی کوئی صورت بن جائے کہ وہاں کے رہائشی وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں، تو مذہب کی تبدیلی کے بعد انہیں پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو اپنے نئے مذہب کے مطابق بنا لیں۔ لیکن ایک جگہ پہ عیسائی فرض کریں آباد ہیں اور انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا رکھی ہے، یا مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں نے عبادت گاہ بنا رکھی ہے مسجد، عیسائیوں نے گرجا بنا رکھا ہے، ہندوؤں نے مندر بنا رکھا ہے، یعنی آبادی کے لوگ وہاں آباد ہیں اور وہ اپنی عبادت گاہ میں اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت انجام دے رہے ہیں، تو جو غالب طبقہ ہے، جو اکثریت ہے، جیسے ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو وہاں اگر کوئی کسی علاقے میں کسی شہر میں مسلمان آباد ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور وہ ان مسلمانوں کو ہندو کمزور سمجھیں، ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہ مسلمانوں کی مسجد گرا دیں اور وہاں زبردستی اپنا مندر بنا لیں، ایسا کرنا بالکل انٹرنیشنل قانون کے مطابق بھی اور اسلام کے قانون کے مطابق بھی ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، عیسائی، ہندو، سکھ یہ یہاں اقلیت میں ہیں، تو یہاں عیسائیوں کی کوئی عبادت گاہ ہو انہوں نے بنا رکھی ہو اور وہ اپنی عبادت انجام دے رہے ہوں، ہمیں جناب ان کا گرجا دکھائی دے، ان کا کلیسا دکھائی دے، ہم ان کے عبادت گاہ کو گرا کے وہاں زبردستی مسجد بنا دیں، ایسا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں جائز ہے کہ یہاں پہ کسی علاقے میں کسی محلے میں عیسائی رہتے تھے، وہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، وہ سارے مسلمان ہو جائیں، وہاں عیسائی رہے ہی کوئی نہ، اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ اب جناب وہ جب ہو ہی مسلمان گئے تو اب ان کے گرجے کو مسجد بنایا جا سکتا ہے۔ الغرض اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کسی کی عبادت گاہ کو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے طور پہ لینا اور بنانا جائز نہیں، کہ وہاں کے لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے کسی اور مذہب میں ہو جائیں، پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں، ویسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ چاہے جیسے پیچھے ہوتا رہا ہے، چاہے کسی مسلمان افواج کسی ملک پہ حملہ کر دیں اور فتح حاصل کر لیں، فتح حاصل کر کے اب ساری آبادی، ساری زمینیں فاتح ہونے کی وجہ سے ان کے قبضے میں چلی جائیں، جیسے اللہ ہمت دے پاکستانیوں کو، افواج پاکستان کو، اور وہ جناب انڈیا پہ قبضہ کر لیں، کیونکہ انڈیا آپ پر قبضہ کرنے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو نقشے سے مٹانا ہے اور پاکستان پہ قبضہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ ایسا ارادہ لیے بیٹھے ہیں تو وہ منہ کی کھائیں گے اور ہمیں قبضے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ تو کل کو اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے اور ہماری مسلمان عوام اور ہماری افواج پاکستان وہ جناب انڈیا پہ قبضہ کر لیتی ہے یا انڈیا کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیتی ہے، قبضے کے بعد وہاں کی اکثریتی آبادی ہندوؤں کی ہے، تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی جو مندر ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، ہم قبضے کے بعد اس کو گرا دیں اور وہاں اپنی زبردستی مسجد بنا دیں، ایسا کرنا جائز۔ قبضہ کریں گے ٹھیک ہے، یہ اسلام کا حق ہے، قبضہ کریں گے، لیکن ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادات انجام دینے کی آزادی ہوگی۔ ہم زبردستی مندروں کو مسجدیں نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل قانون دیتا ہے۔ اس حدیث میں انہوں نے آپ نے کیا سنا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایک گرجا تھا، اب ہم سارے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کو مسجد بنا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اب انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا ہے،
اب تبدیلی مذہب کی وجہ سے اگر یہ علیحدہ مسجد بنائیں گے، کسی اور جگہ پہ مسجد بنائیں گے، تو گرجا کیا ہو جائے گا؟ وہ جگہ بیکار پڑی رہے گی، وہ بیکار پڑی رہے گی، وہاں عبادت بھی کوئی نہیں ہونی، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہونا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اس جگہ کو کیا بنا دو؟ مسجد بنا دو۔ یوں مسجد بنائی جا سکتی ہے، ویسے زبردستی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، کہ کسی کی زمین میں، جو کسی کی زمین ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، چاہے وہ حکومت کی ہے، چاہے کسی فرد واحد کی ہے، کسی کی زمین میں زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ آگے امام نسائی نے باب باندھا ہے، ہم اس کے حوالے سے وہاں پہ بات کریں گے۔ اچھا، تو یہاں اس حدیث میں دوسری بات کیا بیان ہوئی؟ اس حدیث سے دوسری بات یہ اخذ ہوئی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو مبارک سمجھتے تھے، اور حضور نے ان کے طلب پر انکار نہیں کیا کہ نہیں میرے بچے ہوئے پانی، میرے وضو کے پانی سے کہاں برکت آئے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں آپ کا تو وہاں جانا مشکل ہے، آپ کو ہم یہ تکلیف نہیں دیتے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور اس گرجے کو ہم گرائیں گے تو آپ اس کا سنگ بنیاد رکھ کے اس کو مسجد بنا دیں، یہ تو ہم نے عرض نہیں کیا۔ یہ آپ ہم پہ مہربانی فرما دیں کہ آپ ہمیں اپنے وضو کا پانی عطا فرما دیں، ہم اس کو وہاں چھڑکیں گے تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ خود وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ وہ پانی آپ کے جسم سے لگا ہوا ہوگا، تو گویا آپ کے جسم سے لگا ہوا پانی جب وہاں لگے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ نے ان کی اس درخواست کو قبول فرما کر ان کو پانی عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سے، صلحاء سے ان کی بچی ہوئی چیزوں کو لینا اور اپنے استعمال میں لانا یہ بطور تبرک ہوتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اسی سے تبرک کا حصول ثابت ہو گیا کہ یہ تبرک لینا اور آگے بانٹنا اور آگے دینا، یہ تبرکات کا جو تصور ہے اہل سنت و جماعت میں، یہ بالکل جائز ہے، اور اس تبرکات کے جواز کی اصل حدیث یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے ظاہر ہے، اب حضور تو ظاہری دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، تو حضور کے خلفاء، حضور کے نائبین، علماء، صلحاء، تو اب حضور نے ایک سنت جاری فرما دی ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ سنت تو صرف حضور کے ساتھ خاص ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ بس حضور کا خاصہ تھا کہ آپ کی بچی ہوئی چیزیں اور آپ کی مستعمل چیزوں سے ہی تبرک لیا جا سکتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ جیسے یہ جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، حضور نے یہ ایک سنت جاری فرما دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صحابہ حضور کے نائب تھے، تو صحابہ کے تبرکات بھی امت کے لیے بڑی حیثیت رکھیں گے۔ تابعین صحابہ کے خلفاء تھے، تو صحابہ کے بعد تابعین کے جو تبرکات ہیں وہ بھی امت کے لیے بڑی برکت والی شے ہوگی، اور تابعین کے بعد ائمہ و مجتہدین، پھر علماء و صلحاء کا دور آتا ہے، تو یہ سلسلہ بسلسلہ، صدی در صدی یوں زمانہ چلا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تبرکات ہیں بزرگوں سے لینا، ان کو آگے بانٹنا اور ان سے استفادہ کرنا، اس ساری بات کی اصل یہ حدیث ہے، اور یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہو گئی کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے، اور اسی برکت کے حصول کے لیے کہ پانی حضور کے جسم سے لگ گیا، آپ نے وضو فرمایا،
اسی برکت کے حصول کے لیے اس وفد نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی عطا فرما دیں۔ ایک بات۔ اگلی بات، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ تبرکات کا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا جائز ہے۔ حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی یہ دور دراز کے علاقے میں لے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوا اس حدیث سے کہ تبرکات کا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو حضور کے وضو کا پانی تبرک کے طور پہ وہ لے رہے تھے اور دوسرے شہر دوسرے ملک میں لے جا رہے تھے۔ تو اسی طرح اس حدیث کی وجہ سے یہ جو ہم مدینہ منورہ کی کھجوریں، مدینہ منورہ سے تبرکات، مدینہ منورہ کی مٹی اور شہر حرم شہر مکہ سے نکلنے والا آب زمزم ہم لاتے ہیں، تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ تبرکات ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا یہ بالکل جائز ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ جو سعودی عرب کے مولویوں نے اور وہاں کی حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ جی آب زمزم بس وہی استعمال کرے جو وہاں مکہ میں آئے، وہ دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں جیسے وہ پہلے کھلا لے جانے دیتے تھے، جتنی مرضی ہمت ہے لے جاؤ، اب انہوں نے وہ جناب اس پہ روک کر دی ہے، رکاوٹ کر دی ہے، اب وہ تھوڑا سا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ روک لگا دینا اور یہ پابندی لگا دینا اس خوف سے کہ جناب یہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، یہ بالکل غلط و ناجائز ہے۔ تبرکات کو ایک شہر سے لے، آب زمزم بھی امت کے لیے تبرک ہے اور شفا ہے، یہ آب شفا بھی ہے اور آب تبرک بھی ہے۔ اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانا یہ اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ملا علی قاری نے اپنی کتاب مشکات شریف کی شرح میں اس حدیث کے تحت لکھی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم امیر مکہ سے منگوایا کرتے تھے۔ حضور تو مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ امیر مکہ سے آب زمزم منگوایا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ تبرکات کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا جائز ہے۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی علاقے کے زیادہ لوگ یا اکثر لوگ اسلام قبول کر لیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن زبردستی کسی کی جگہ پہ مسجد بنا دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہاں کسی نے گرجا بنایا ہوا ہے، مندر بنایا ہوا ہے، یا وہ کلیسا بنایا ہوا ہے، تو اس کو جناب وہاں لوگ عبادت انجام دے رہے ہیں، تو جو زبردست پارٹی ہے، جو قابض پارٹی ہے، وہ قبضہ کر کے وہاں مسجد بنا دے اور کہے جی ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کر دی ہے، یہاں مسجد بنا دی ہے، تو یہ بالکل جائز۔ آخری بات اس حدیث کے حوالے سے کہ تبرکات جو ہوتے ہیں ان میں اور چیز ملانے سے وہ سارا ہی مبارک ہو جاتا ہے۔ تبرکات میں یعنی کھانے کی کوئی چیز تھی اس میں اور کھانا ملا دیا تو وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ متبرک ہو جائے گا۔ پانی تھا کسی بزرگ کا بچا ہوا اور اس میں اور پانی ملا دیا تو یہ نہ کہیں کہ اب وہ جو اصل تبرک تھا وہ تو ایسے تھوڑا سا تھا، یہ اور ملا کے جناب اضافہ کر دیا گیا تو اصل تو یہ نہ رہا، ایسا نہیں، وہ سارا ہی وہ متبرک ہو جائے گا۔ یہ آب زمزم کا خاصہ ہے کہ آب زمزم میں جب عام سادہ پانی ملایا جاتا ہے، یہ سائنس نے تحقیق کی ہے کہ ایک گلاس آب زمزم ہو، اس ایک گلاس آب زمزم کو ایک بالٹی سادہ پانی میں ڈال دیا جائے، یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے۔ ایک گلاس پانی کا لیا آب زمزم کا، اس کو ایک بالٹی پانی میں عام پانی میں ڈال دیا، پھر اس کا تجزیہ کیا، لیبارٹری پہ اس کو چیک کیا تو وہ سارا آب زمزم بن چکا تھا۔
تو یہاں پہ وہ آپ نے سنا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ پانی تو گرمی ہے، خشک ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا اس میں اور ملاتے رہنا، اور ملاتے رہنا، یعنی ملانے سے اس کی برکت میں اور اس کی اصلیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہم لوگ آب زمزم حرمین شریفین سے کم لاتے ہیں اور یہاں ہمارے حجاج وہ وہاں سے آب زمزم ایک بوتل لا کے یہاں عزیز و اقارب کو، دوستوں کو اس میں عام سادہ پانی بھی ملا کے پیش کرتے ہیں، تو یہ اس کے جواز کی یہ اصل حدیث ہے۔ اس حدیث سے اس عمل کا جواز ثابت ہو رہا ہے، اور جو ہمیں آب زمزم سادہ پانی ملا کے پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے وہ جو عام پانی ملا کے ہمیں بوتل بھر کے دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں وہ شاید آدھی بوتل جو ہے یا چوتھائی بوتل جو ہے وہ آب زمزم ہوتا ہے اور 3 حصے سادہ پانی ہوتا ہے، تو یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو بوتل میں سادہ پانی ملا کے دیا جاتا ہے وہ تبرک ہوتا ہے، اور تبرک کی شان یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا آب زمزم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔